वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की सैर जुज़ 22 में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। इस जुज़ में हम 4 सूरह देखेंगे। सूरह अहज़ाब को कंटिन्यू करेंगे, सूरह सबा, फातिर एंड सूरह यासीन का कुछ पार्ट देखेंगे। तो हमारा बहुत ही प्यारा लवली सूरह चल रहा था, सूरह अल अहज़ाब, जिसमें हम अल्लाह ताला के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देखे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आयत नंबर 31 से, जहाँ पर अल्लाह ताला अज़वाज मुतहहरात को 10 ऑर्डर्स देते हैं, अहकामात देते हैं जो हमारे लिए भी है। तो सबसे पहला 2 अहकामात लास्ट प्रीवियस सूरह में हमने कंप्लीट किया था जुज़ में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया को आखिरत के मुकाबले में प्रेफर मत करो। सेकेंड, अगर तुम गुनाह का काम करोगे क्योंकि तुम रोल मॉडल्स हो तो तुमको डबल गुनाह मिलेगा। उसी तरीके से थर्ड अहकाम ये है कि अगर तुम नेकी का काम करोगे तो डेफिनेटली तुमको डबल अजर भी मिलेगा। फोर्थ, गैर महरम के सामने नरमी से बात नहीं करने का। इंपॉर्टेंट मारूफ अगर कुछ बात हो तो कर सकते हैं। फिफ्थ, घर में ज्यादा से ज्यादा रहना है, अननेसेसरी के घर से बाहर नहीं निकलना है, और अपनी जीनत का इजहार गैर महरम के सामने नहीं करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे, और लास्ट कुरान और हदीस को अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे ताकि हम उसको दूसरों तक कन्वे कर सके। फिर आयत नंबर 35 में जन्नती मर्द और औरतों की अल्लाह ताला सिफत बताते हैं, 10 क्वालिटीज। क्या हम उनमें होना चाहते हैं? यस, तो सुनिए। पहला कि अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करना है, ईमान लाना है, ओबीडियंस का इजहार करना है, फर्माबरदारी के साथ रहने का है। फोर्थ, झूठ से बचने का है, सच्ची बात करेंगे, सबर करेंगे, हम्बल रहेंगे, तकब्बुर और अकड़ नहीं रखेंगे, ईगो नहीं रखेंगे, ठीक है। सेवेंथ, सदका करने वाले। एट्थ, रोजेदार। नाइन्थ, प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करने वाले यानी कि मॉडेस्टी के साथ रहने वाले। और 10, अल्लाह ताला का कसरत से बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले। तो ये है जन्नती मर्द और औरत की क्वालिटीज। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब बिन्त जहश के साथ जो किए थे, अल्लाह ताला आसमानों पर उसका जिक्र करते हैं। और उनका निकाह पहले ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ था, और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम पूरे कुरान के अंदर वाहिद एक सहाबी है जिसका जिक्र आता है। और अल्लाह ताला कुछ एडॉप्शन के इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, और ये फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल कोई बात पर फैसला कर दे तो मोमिन का काम है कि उसके आगे सरेंडर कर देने का है, फिर अपनी मर्जी नहीं चलाने का है। फिर आयत नंबर 39 से 49 तक अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 क्वालिटीज का जिक्र करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के जो है बाप नहीं हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, सील है यानी कि खातिमुन नबीयीन है, प्रॉफिटहुड के ऊपर जो है सील है। फिर बशीर है, नजीर है, शाहिद है यानी कि गवाह है, और दाई है, लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, और सिराजम मुनीरा है। फिर अल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं आयत नंबर 50 से 52 तक, जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल अहकामात और एक्सेप्शंस बताते हैं। फिर आयत नंबर 53 से 55 तक अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने के और अज़वाज मुतहहरात से रिलेटेड एटिकेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस हमको देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर बगैर दावत के, बगैर इनविटेशन के, बगैर इजाजत के नहीं जाने का है, और अगर दावत के लिए बुला लिए भी जाएं तो जैसे दावत खत्म हो जाती है तो डिस्पर्स हो जाने का, निकल जाना है वहां से। सेकंड, पर आपके अज़वाज मुतहहरात से पर्दे के पीछे से बात करेंगे। अज़वाज मुतहहरात से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी शादी नहीं कर सकता। फिर फोर्थ में अल्लाह ताला औरतों के लिए जो महरम है उनकी लिस्ट बताते हैं। आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह एंड अल्लाह के एंजल्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद भेजो। आयत नंबर 59 में हिजाब का हुक्म आता है, जो सबसे पहला कुरान में हिजाब का हुक्म है। फिर आयत नंबर 60 से 73 तक मुनाफिकीन का एटीट्यूड एंड उनका अंजाम का जिक्र है, जिसमें आयत नंबर 70 और 71 में बहुत प्यारा हुक्म दिया जाता है कि ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्ची और सीधी बात कहो। इसके साथ हमारा सूरह अहज़ाब कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे सूरह सबा की तरफ। कौम सबा पर इसका नाम रखा गया है, और ये सूरा कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र पर डील करता है, जिसमें बताया गया है कि अगर शुक्र करोगे तो बहुत अजर मिलेगा और नेमतों में इजाफा होगा, और ना शुक्री करोगे तो तुम्हारा वर्स्ट अंजाम होगा। आयत नंबर 1 से 9 तक सूरा स्टार्ट होता है अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तारीफ और सिफात के साथ, और कुफार जो है क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि आखिर क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला उनके अंजाम का जिक्र करते हैं। और आयत नंबर 10 से 14 तक दाऊद एंड सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो सबसे ज्यादा शुक्र गुजार बंदे थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें और भी ज्यादा नेमतें अता फरमाया। आयत नंबर 15 से 21 में कौम सबा की नाशुक्री का जिक्र है कि उन्होंने शैतान को फॉलो किया तो उनका बहुत ज्यादा खतरनाक टेरेबल अंजाम हुआ। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला तौहीद को एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि पुकार कर देखो उन लोगों को जो अल्लाह ताला के सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या वो जर्रा के बराबर भी किसी चीज का इख्तियार रखते हैं? क्या वो तुम्हारी जो है मदद करेंगे, दुआ सुनेंगे? उन्होंने तुम्हारी ना सिफारिश कर सकेंगे, ना उन्होंने तुम्हारी जो है दुआ सुन सकेंगे,
اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ رزق دینے والا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کافر کا قیامت کا جو انکار وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارا یہ انجام ہوا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور سورہ اینڈ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے اور حق پر ہیں، اور کفار جب قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سورہ فاطر کی طرف۔ فاطر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا، تو اسی لیے بہت ساری کریشن کا اس سورہ میں ہم ذکر دیکھیں گے۔ تو سورہ سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور اینجلز کے ذکر کے ساتھ، اور اسی لیے اس سورہ کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں فرشتوں کے پروں کا ذکر ہے کہ فرشتوں کے 2 3 3 4 4 اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوئے ہیں، اور یا اس سے بھی بہت زیادہ، جیسے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر بنائے، سویٹ اینڈ سالٹ، اس کے درمیان پردہ رکھے، ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سمندر میں جو ہے فلیش کا انتظام کرے، شپس اس میں چلتی ہے، آرنامنٹس اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ کا اللہ نے انتظام کیا، سن اینڈ مون کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور ڈفرینٹ لیولز آف ہیومن کریشن کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلے وہ مٹی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈراپ آف واٹر بنایا، پھر اس کے بعد پیڑز میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ جو باطل معبود ہیں وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کو اگر تم پکارو گے تو وہ سن بھی نہیں سکتے، نہ جواب دے سکتے، اور قیامت تک بھی وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں قیامت کا منظر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے، نہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، اور سب اپنی اپنی پریشانی میں مصروف رہیں گے، تو لہٰذا اللہ ہی غنی ہے اور تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ آیت نمبر 19 سے 22 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہیں، جس طریقے سے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا نا، اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے کیا؟ ٹھنڈے سائے اور جو تپتی ہوئی دھوپ ہے کیا برابر ہو سکتے؟ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے؟ اسی طریقے سے نہ دنیا میں مومن اور کافر برابر ہے، نہ ان کا عمل برابر ہے، نہ قیامت کے دن ان کا انجام برابر رہے گا۔ آیت نمبر 23 سے 28 تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 29 سے 30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کرو گے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور کھلے اور چھپکے سے صدقہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اس کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوب فضل سے نوازے گا۔ آیت نمبر 31 سے 41 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قیمتی کتاب ہے، وہ تمام بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس کو دینے کا ہے۔ جب اللہ سلیکٹ کرتے ہیں تو انہیریٹرز آف قرآن 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ سب سے فرسٹ ظالم لنفسی، کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کے احکامات کو، ٹیچنگز کو بھول جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ سیکنڈ مقتصد، یعنی کہ ماڈریٹ ون، جو قرآن کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں پر ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں۔ اور تھرڈ سب سے بیسٹ کیٹیگری سابقم بالخیرات، جس میں ہم کو بننا ہے کہ جو نیکی میں آگے آگے بڑھتے ہیں، اس کو عمل کرنے میں بھی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا بہترین انعامات کا وعدہ ہے، وہاں پر وہ بہت انجوائے کریں گے، ان کو کوئی پرابلم اور جو ہے غم ان کو چھوئے گا بھی نہیں۔ اور جو کافر ہے پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال دیجئے، میں اچھے عمل کروں گا۔ تو اللہ بولیں گے کیا دنیا میں تم کو اپارچونیٹی نہیں دی گئی تھی عمل کرنے کے واسطے؟ تب کیوں نہیں کرے عمل؟ پھر آیت نمبر 42 سے 44 میں مشرکین کا اس دنیا میں جو وہ قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کی کتاب ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اللہ پوچھ رہے بھی کیوں نہیں عمل کر رہے؟ ان کا وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور سورہ اینڈ ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ابھی پکڑنا شروع کر دے فوری کا فوری، تو کائنات میں ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو موقع دیتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اور اپنے اعمال کو سنبھلنے کا۔ اس کے ساتھ سورہ فاتر مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے سورہ یاسین کی طرف، جو بہت زیادہ موسٹ پاپولر سورہ ہے۔ اس کے صرف 21 آیتیں اس جز میں کور کیے گئے ہیں، اور سورہ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کہ دونوں بھی حق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دونوں بھی بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 9 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حق پہ ہونے کے باوجود بھی میجورٹی آف لوگ اتنے بدنصیب ہے کہ وہ ابھی بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں ہدایت کو حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے گردنوں میں توق ہے، اپنے فور فادرز کے طریقے کو ہی فالو کر رہے، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہدایت اور ان کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان کے خود اپنے نفس۔ اور پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں بستی کی کہ ان کے پاس 3 نبی آئے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 نبی آئے، کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانا، صرف ایک انسان نے مانا اور وہ خود بھی ایمان لایا
اور دوڑتا دوڑتا ہوا اپنی قوم کی طرف بھی آیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان نبیوں پر ایمان لاؤ اور ان کو فالو کرو۔ تو یہ سٹوری ہم یہیں پاز کرتے ہیں، نیکسٹ جز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کی جز میں ہم نے کیا کیا دیکھا بچوں، جز ایٹ اے گلانس دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفس کو 10 جو انسٹرکشنز دیے گئے وہ دیکھے، جنتی کے 10 کوالٹیز دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 کوالٹیز دیکھے، فورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے اینڈ ازواج مطہرات سے ڈیل کرنے کے ایٹیکیٹس، ففتھ پردے کے احکامات، درود کا حکم، داؤد اینڈ سلیمان علیہ السلام کا ذکر، قوم سبا کا ذکر اور قرآن کے انہیریٹرز کے 3 کیٹیگریز اور 3 نبیوں والی بستی کا ذکر۔ تو آج کا ٹیک اوے کیا ہے بچوں؟ تو سب سے پہلے اللہ اینڈ رسول کی اطاعت کریں گے اور ان کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، جب وہ فیصلہ کر دیں گے تو اس پر سوال نہیں کریں گے۔ دوسرا قرآن اور حدیث کو یاد بھی کریں گے اور کنوے بھی کریں گے۔ تیسرا حجاب کی پابندی کریں گے، نان محرم سے پردے کے پیچھے سے بات کریں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے اور قرآن کے ٹورڈ سابقم بالخیرات بنیں گے، سب سے جلدی کرنے والے بنیں گے۔ اور کیا نہیں کرنا ہے بچوں؟ نرمی سے اور لچکدار آواز سے غیر محرموں سے بات نہیں کریں گے، اپنی زینت کا، بیوٹی کا غیر محرم کے سامنے اظہار نہیں کریں گے، بنا اجازت کے یا انویٹیشن کے کسی کے گھر پر نہیں جانا ہے، اور اگر دعوت پر بلایا جائے تو دعوت ہوتے ساتھ ہی فوری واپس نکل جانے کا ہے۔ منافقین اور کفار کی جو کوالٹیز ہے اس سے ہم کو بچنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے اور ہدایت کے لیے اپنی آنکھوں کو، کان کو بند نہیں رکھنے کا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کی دعا دیکھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، آیت نمبر 34 ہے یہ سورہ فاطر کی۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جز مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ جز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔